السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ہے ساؤنڈ کی فیچرز، کریکٹرسٹکس اور پھر لینگویج کے کمپوننٹس۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر ٹیسٹ میں ان میں سے ایک آدھ چیز آئی ہوتی ہے اور یہ مکس ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا ان کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فیچرز آف ساؤنڈ۔ تو فیچرز آف ساؤنڈ میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوتی ہے ویو لینتھ۔ ویو لینتھ، اچھا ویو لینتھ یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ویو اور لینتھ۔ تو اس کو سمپل سا ہے ویو کی لمبائی۔ ویو کی لمبائی مطلب ایک جو ویو ہمارے پاس بن رہی ہوتی ہے اس کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کو ہم ویو لینتھ کہتے ہیں۔ اس کی پھر میں آپ کو ڈیمونسٹریشن دکھا دیتا ہوں، پہلے اس کو یاد رکھ لیں۔ کسی بھی ویو کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کو ویو لینتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایمپلیٹیوڈ، ایمپلیٹیوڈ سے آپ ایک لفظ یاد رکھ لیں، الٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے۔ الٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اونچائی، بلندی۔ تو ایمپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ ویو کی جو بلندی ہوتی ہے یا جو اونچائی ہوتی ہے اس کو بیسیکلی ہم ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں۔ آپ الٹیٹیوڈ یاد رکھ لیں تو ایمپلیٹیوڈ یاد ہو جائے گا اور لمبائی بھی یاد رہے گی۔ پھر فریکوینسی ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ اس کے فیچر میں۔ یہ آپ لفظ فریکوینٹ سے نکلا ہوا ہے تو اس کو فریکوینٹ کو یاد کر لیں۔ فریکوینٹ ہوتا ہے کثرت سے، زیادہ، ٹھیک ہے، کثرت سے۔ تو فریکوینسی کا مطلب ہو جائے گا ویو کتنی کثرت سے کسی جگہ سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پوائنٹ فرض کر لیں، کوئی بھی پوائنٹ ہے، اس میں سے کتنی ویو ایک سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں، جو بھی آپ یونٹ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں، اس میں سے گزرتی ہیں، وہ اس کی فریکوینسی ہو جائے گی۔ فیچرز ہو گئے ہمارے پاس۔ کریکٹرسٹکس پہ آ جاتے ہیں ہم۔ کریکٹرسٹکس بھی تین ہوتے ہیں اس کے۔ پہلا ہوتا ہے لاؤڈنیس آف ساؤنڈ۔ لاؤڈنیس کا سیدھا سیدھا پتہ چل رہا ہے، لاؤڈنیس کا مطلب ہے کہ وہ کتنی اونچی آواز آ رہی ہے ہمارے پاس، کتنی شدت سے اور کتنی اونچائی سے آ رہی ہے، وہ لاؤڈنیس ہوگی۔ پچ جو ہوتی ہے، پچ یہ ہوتی ہے ساؤنڈ کی کہ کتنی پتلی یا کتنی موٹی آواز آ رہی ہے ہمارے تک، ٹھیک ہے۔ جیسے عورتوں کی آواز پتلی ہوتی ہے تو اس کا، اور بچوں کی بھی پتلی ہوتی ہے، اس کا مطلب عورتوں کی پچ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح چڑیا کی پچ جو ہوتی ہے وہ شیر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ کوالٹی پہ آ جاتے ہیں۔ کوالٹی ہوتی ہے کہ آواز کتنی کلیئر، کتنی صاف آ رہی ہے ہم تک، ٹھیک ہے، یہ اس کی کوالٹی ہوگی۔ کمپوننٹس آف لینگویج پہ آ جاتے ہیں۔ کمپوننٹس آف لینگویج ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا آسانی سے یاد کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں اگر ہو سکتا ہے تو۔ فونولوجی، اس میں 2 لفظ ہیں، فونو اور لوجی۔ تو فونو اور لوجی، اس کو 2 لفظوں کا اگر مطلب دیکھ لیں، فونو ہوتا ہے فونیم، ساؤنڈ، فونیم ہوتا ہے ساؤنڈ کا سب سے چھوٹا یونٹ، اسٹڈی آف فونیم ہوتا ہے فونولوجی، ٹھیک ہے۔ فونو اور لوجی، لوجی ہوتا ہے پڑھنا، اسٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا۔ تو فونیم کی اسٹڈی یا ساؤنڈز کی اسٹڈی کو یا آواز کے مطالعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فونو اور لوجی۔ فونو فونیم سے مطلب ساؤنڈ، لوجی پڑھنا مطلب آواز کو پڑھنا یا آواز کا مطالعہ کرنا۔ مارفولوجی پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 3 طرح کے مارفولوجی کا بیسک ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن، کہ وہ کیسے بنی ہوئی ہے آواز، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مورفولوجی، 3 طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، ان سے آپ یاد رکھ لیں۔ مور مطلب زیادہ، فو سے فارم، ٹھیک ہے، اور لوجی سے لوجی، ٹھیک ہے۔ لوجی مطلب پڑھنا یا مطالعہ کرنا، مور بہت ساری، فارم اس کی شکلیں، بہت ساری جو آواز کی شکلیں ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کرنا۔ اب بہت ساری شکلوں کا مطلب وہی آ گیا نا، بناوٹ، کہ وہ کس طرح بنی ہوئی ہے، اس کی کون کون سی کیسی کیسی شکلیں ہوتی ہیں۔ اسٹرکچر آف ساؤنڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ مورفولوجی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مور، فارم، بہت ساری شکلیں، ان کا مطالعہ مطلب بناوٹ کا مطالعہ، وہ کس طرح بنا ہوا ہے آواز جو ہے۔ سیمینٹک میں سے یہ مینٹک والا لفظ یاد رکھنے، مینٹک ہوتا ہے مینز یا مطلب، ٹھیک ہو گیا۔ تو مطلب وہ ہم جو ساؤنڈ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں اس کا جو ہے نا مطلب کیا بن رہا ہے، جو اس کے میننگز ہوں گے یا جو اس کا مطلب ہوگا۔ سیمینٹک کا مطلب ہوتا ہے مینز مطلب وہی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مینٹل ڈکشنری لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو آپ کے ذہن میں اس کی ڈکشنری ہے، مطلب اس کا مطلب ہمارے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے۔ مینٹل کا مطلب اسی طرح ذہن، ڈکشنری کا مطلب وہ ڈکشنری جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جو لفظوں کا لفظی مطلب بن رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ان لٹرل سینس یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ سیمینٹک کے لیے آپ جسٹ مینز یاد رکھ لیں، مطلب مینز کا مطلب ہوتا ہے۔ لٹرل سینس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام روٹین میں جو لفظ کا مطلب بن رہا ہے وہی۔ سائنٹیکس پہ آ جاتے ہیں۔
سائن سے آپ سیٹنگ یاد رکھ لیں، ٹیکسٹ یاد رکھ لیں آپ، جو لفظ ہوتے ہیں، مطلب لفظوں کی جو سیٹنگ ہے وہ آگے پیچھے کس طرح جوڑے ہوئے ہیں، اس کو عام اگر اس میں ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں، سیٹنگ ورڈز، اس کا مطلب ہے گرامر کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کون سا لفظ کون سی جگہ پہ لگے گا فقرے میں، وہ ہوگا سائن ٹیکس، ٹھیک ہے۔ سائن ٹیکس کے آپ یہ سیٹنگ اور ٹیکسٹ یاد رکھ لیں، اس کے 2 لفظ، تو آپ کے ذہن میں فوراً گرامر آ جائے گا۔ گرامر مطلب ہوتا ہے لفظوں کی ترتیب کا مطالعہ، کہ ایز کہاں پہ لگے گا، ناؤن کہاں پہ لگے گا، پروناؤن کہاں پہ لگے گا، اس طرح کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کو سائن ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ لاسٹ میں پریگمیٹکس، ادھر بھی 2 لفظ ہیں، میٹکس تو چلو مطلب ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ تو ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں، مینٹک میٹک یہ مطلب سے ہوگا۔ پریگ سے آپ فریز یاد رکھ رہے ہیں، فریز کا لفظی مطلب ہوتا ہے جملے کا مطلب، ٹھیک ہے، کسی بھی جملے کا جو مطلب بن رہا ہوتا ہے بولنے والے کی نظر میں اور سمجھنے والے کی نظر میں، ٹھیک ہے، ان کانٹیکسٹ سینس اس لیے میں نے لکھ دیا ہے۔ اور نیچے یہ مثال میں نے دی ہوئی ہے روز اور روز۔ اب دیکھیں روز اگر فکرے میں آ رہا ہے کہ آئی گاٹ اے روز فرام دی گارڈن، تو ذہن میں خود بخود آ جائے گا کہ یہ پھول ہے جو میں نے گارڈن سے لیا ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں واٹر روز اپ، وہ تھرسٹی کرو پڑھی تھی ہم نے، واٹر روز اپ، اب وہی روز ادھر بھی لگ رہا ہے ادھر بھی لگ رہا ہے، لیکن وہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے ہمیں خود سمجھ آ جائے گا کہ واٹر روز اپ کا مطلب ہے یہ پھول اوپر نہیں آ رہا، پانی اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر روز کا مطلب اوپر آنا، ادھر روز کا مطلب پھول۔ تو یہ ہوگا ہمارے پاس سوشل کانٹیکسٹ میں جو ہم بات چیت کرتے ہیں، اس میں کانٹیکسٹ لفظ سیم بھی آ جائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ بول رہے ہیں، یہ ہوگا ہمارے پاس۔ تو فیچرز کی میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، تھوڑی سی ہوتی ہے ویو لینتھ۔ سب سے پہلے ویو لینتھ سے بتا دیتا ہوں میں، کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ کون کون سے ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس، ہم پہلے ان کو اسٹڈی کر چکے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لاؤڈنیس، دوسرا ہوتا ہے پچ، اور تیسرا ہوتا ہے کوالٹی۔ لاؤڈنیس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اگر ہم ایستا سے ڈرم پہ ماریں گے تو آواز ایستا آئے گی، اسی طرح ہم اگر زور سے ماریں گے تو ہمارے پاس زور سے آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بفر کی آواز ہے، پہلے کم ہے اسپیکر کی، اس کو زیادہ کر دیں تو ہمارے پاس اس کی لاؤڈنیس جو ہے وہ بڑھ جائے گی، شدت جو ہے بڑھ جائے گی۔ اب یہ ادھر اس میں دیکھ لیں، ہمارے پاس یہ آواز کی اسی طرح لہروں کی طرح ہے، یہ اتار چڑھاؤ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایمپلیٹیوڈ ہوگا، بلندی جو ہوگی۔ اگر آواز ہم بڑھاتے ہیں تو اس کا ایلٹیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے، نہ کہ اس کی فریکوینسی، ٹھیک ہے۔ فریکوینسی کا ایلٹیٹیوڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اکثر لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں فریکوینسی کو لاؤڈنیس کے ساتھ۔ ایمپلیفائر ہے، فرض کریں ایمپلیفائر میں سے اگر آواز کو کم زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگی، اس کی لاؤڈنیس زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں پچ پہ۔ پچ کیا ہوتی ہے؟ پچ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ ویو پچ ہوتی ہے، آواز کتنی پتلی اور کتنی موٹی ہے، مطلب مرد کی پچ کم ہوگی، عورت کی پچ جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی، ہائی پچ ساؤنڈ ہوں گے۔ وہ بیسیکلی ہوتا ایسے ہے کہ وہ جو لیرنگس ہوتے ہیں گلے میں، عورت کے اور بچوں کے پتلے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تیزی سے وائبریٹ کرتے ہیں، تو وہ زیادہ ویوز پروڈیوس کرتے ہیں، جی جہاں جیسا کہ اوپر ادھر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مرد کی یا شیر کی کہہ لیں آواز ہوتی ہے تو وہ ذرا کیا ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے۔ بھاری اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی جو لیرنگس لگے ہوئے ہیں گلے میں، وہ زیادہ فریکوینسی پیدا نہیں کر سکتی، وہ لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ایگزامپل دکھا دیتے ہیں آپ کو، اگر چڑیا ہے، اس کی آواز پتلی ہوتی ہے، مطلب اس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی بنسبت شیر کے، شیر کی جو فریکوینسی ہوگی وہ کم ہوگی۔ کیسے؟ اس کی ویوز جو ہے وہ کلوز ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس کی ویوز جو ہوں گی وہ ذرا کھلی ہوں گی۔ 1 سیکنڈ میں اس کی ویوز کم گزریں گی، کسی پوائنٹ سے اس کی ویوز زیادہ گزریں گی۔ اب جہاں پہ زیادہ گزریں گی اس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی، اور جہاں پہ 1 سیکنڈ میں کم گزریں گی اس کی کم ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، امید کافی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔